purpose has to coincide with قرآن و سنت. کسی نیکی کو برائی کا رنگ نہیں دینا, کسی نیکی کو ریاکاری کا اور کسی قسم کا غرور تکبر کا رنگ نہیں دینا. ان سائنس کو جیسے جیسے جو شخص اپنے شعور کے مطابق آئیڈینٹیفائی کرتا ہے وہ اپنے آپ کو الائن کرتا ہے اور وہ پرپز آف لائف کی طرف اپنی زندگی کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارے پرپز آف لائف سیریز کا ایپیسوڈ 2 یہ وہ ٹاپک ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ سوال بھی پوچھے جاتے ہیں ہم سے, سب سے زیادہ ڈسکشن بھی ہوتی ہے اور میرے اندازے میں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک بھی ہے. ہماری آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم پرپز آف لائف کو مزید ایلیبریٹ کریں گے, پرپز آف لائف کے کانسیپٹ کو مزید ایلیبریٹ کریں گے اور میں چاہوں گا کہ اس ویڈیو کے کامنٹس میں آپ لوگ مزید اپنے کویشچنز ہم تک پہنچائیں تاکہ ہم لوگ جب اگلے پارٹ میں پارٹ 3 کو ہم شوٹ کریں تو ہم لوگ ایک پیج پہ ہوں, ہم ایک فریکوینسی پہ ہوں. آج کے ایپیسوڈ میں 2-4 ٹاپکس اس لیے بھی ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا کیونکہ پرپز آف لائف سے ون وے اور دی ادر کنیکٹڈ ہے. اس کی فلاسفی کو ڈیفائن کریں گے کہ دا فلاسفی بیہائنڈ پرپز آف لائف کیا ہے. ہم نے عالم ارواح اور عالم برزخ کی ڈسکشن کی ہے, ساتھ ساتھ آپ لوگ گرے لاؤنج پہ اس کو بھی ڈسکس کر چکے ہیں, دیکھ چکے ہیں, کوسچنس کرتے ہیں آپ اس کے اوپر, وہ ہم لوگ اس کو ایڈریس کرتے ہیں. آپ نے روح کے کانسیپٹ اور روح کے آنے, دنیا میں آنے اور روح کے دنیا سے جانے کے کانسیپٹ تک ہمارے ساتھ چل چکے ہیں. آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ باڈی کے کانسٹیٹیوئنٹس کیا ہوتے ہیں, روح میں اور نفس میں کیا فرق ہے, روح نفس اور ضمیر میں کیا فرق ہے. روح نفس ضمیر ایک سپر نیچرل اینٹی ہونے کے ناطے باڈی اور برین اور مائنڈ سے کس طرح ڈفرینٹ ہے اور ان کے ڈفرینسز کے کو دور کرنے کا میکنزم کیا ہے. ہم نے تصوف کو ٹچ کیا ہے اس سیریز میں, آپ دیکھیں گے کہ تصوف کیا کہتا ہے اس بارے میں اور ویسٹرن گریک فلاسفرز کیا کہتے رہے اور ماڈرن ڈے فلاسفی کیا کہتی ہے, اقبال نے اس بارے میں کیا کہا. یہ سب چیزیں آپ ساتھ ساتھ ہمارے دیکھتے آ رہے ہیں. پرپز آف لائف کے پہلے ویڈیو میں, پہلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے 3 انڈیکیٹرز دیے کہ پرپز آف لائف آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کون سے 3 انڈیکیٹرز ہیں. وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا, اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں ساتھ ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی واٹس ایپ گروپ کا لنک بھی ایڈ کر چکے ہیں ہم کہ جس کے تھرو آپ ہم سے ڈائریکٹ کوسچن آنسرز اور ڈسکشنز میں شامل ہو سکتے ہیں. اب پرپز آف لائف کو سٹارٹ کرنے سے پہلے, ایپیسوڈ 2 سٹارٹ کرنے سے پہلے میں پرپز آف لائف کا تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. دا ریزن وائی وی ہیو started the Arwah to Barzakh series is so that we know, all of us know through these videos کہ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے کے معاملات کیا تھے. دنیا میں آنے سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا عہد کیا, کیا ڈسکشن کی, کس طرح سے ہم دنیا میں آئے اور ہم کس طرح سے یہ سب کچھ بھول گئے. لیکن اللہ تعالیٰ بارہا ہمیں اس وعدے کو یاد کروانے کے لیے, اس عہد کو یاد کروانے کے لیے ہمیں بیشتر سائنس دیتے ہیں. ان سائنس کو جیسے جیسے جو شخص اپنے شعور کے مطابق آئیڈینٹیفائی کرتا ہے وہ اپنے آپ کو الائن کرتا ہے اور وہ پرپز آف لائف کی طرف اپنی زندگی کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہے. ہسٹری میں جتنے بھی گریٹس آپ نے دیکھے ہیں, چاہے وہ ریلیجس ہسٹری کے گریٹس ہوں, چاہے وہ پولیٹیکل ہسٹری کے گریٹس ہوں, چاہے وہ ہیومینٹی کے ریفرنسز میں نام آتے ہوں, ان سب نے اپنے اوپر کوئی نہ کوئی پرپز طاری کیا, اس پرپز کے اوپر اپنی لائف ڈیووٹ کی, ڈیڈیکیٹ کی اور اسی پرپز کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی. اسی پرپز میں وہ چل بسے. اب یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو مزید کچھ پوائنٹس ایڈ کرنا چاہتا ہوں. سائنس نے ابھی تک یہاں تک پہنچی ہے سائنس کے اس کو یہ علم ہو گیا ہے کہ روشنی کی پراپرٹیز کیا ہیں, روشنی کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں, لائٹ کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں. اور سب سے انٹرسٹنگ چیز جو مجھے لگتی ہے, میرے انٹرسٹ کی سب سے زیادہ چیز سائنس نے آئیڈینٹیفائی کی ہے کہ لائٹ بیہیوز ڈفرینٹلی وین اٹ از آبزروڈ. یہ آپ ہمارے پرپز آف لائف کے انگلش سیریز میں بہت ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اس میں یہ چیز میں یہاں پہ خالی سرسری سے آپ کو اس کا بتاؤں گا کہ سائنس نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے تھرو ویریس ایکسپیریمنٹس اینڈ تھرو ویریس پیپل, سائنٹسٹ کہ
light seems to behave differently when it is observed. اب اس نقطے کو ذرا آپ نے میرے ساتھ اس ویڈیو میں توجہ سے سننا ہے. یعنی روشنی جب آبزرو ہوتی ہے, جب اس کو کوئی دیکھتا ہے, جب کوئی روشنی کی کریکٹرسٹکس, روشنی کی موومنٹ کو آبزرو کرتا ہے, تو روشنی اپنی سوچ کے مطابق, اپنے انٹلیکٹ کے مطابق اپنی پریڈکٹڈ مووز کو ڈفر کرتی ہے. یعنی اگر آپ دیکھ نہیں رہے اور کہیں پہ روشنی موجود ہے تو وہ اپنے ایک پریڈکٹیبل پیتھ کو پہ چلتی رہے گی. روشنی کی کچھ پراپرٹیز ہیں, وہ ان پراپرٹیز کے مطابق چلتی رہے گی. جیسے ہی آپ آبزرو کریں گے کہ روشنی اپنے پریڈکٹیبل پیتھ پہ جا رہی ہے کہ نہیں, تو روشنی ڈیویٹ کرے گی اپنی پریڈکٹیبل چیزوں سے, اپنے پریڈکٹیبل پیتھ وے سے. ابھی میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہم نے اروا ٹو برزخ سیریز میں بھی یہ ڈسکس کیا ہے تھورلی کہ روشنی روح کی پراپرٹیز میں سے ایک ہے, یہ ہے کہ وہ نور روشنی کا پروڈکٹ ہے. وہ روشنی کی پراپرٹی, وہ نور کی پراپرٹیز لے کے چلتی ہے. یعنی روح کو روشنی کے کریکٹرسٹکس کے ساتھ کی نسبت میں دیکھا جا سکتا ہے. اب ہم واپس آتے ہیں اس بات پہ کہ سائنس نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ لائٹ بیہیوز ڈفرینٹلی وین اٹس آبزروڈ. سو ناؤ لیٹس ایڈ دس کریکٹرسٹک ٹو آور ارواح. یعنی روحیں بھی اس وقت اپنی پریڈکٹیبلٹی کو ڈیفائی کرنے کی کریکٹرسٹک رکھتی ہیں جب وہ آبزرو ہوتی ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ اسپیکٹ ہے, اس کو پلیز توجہ سے سنیے گا. یعنی اللہ تعالیٰ ارواح سے وعدہ لے رہے ہیں الستو بربکم کا, اور وہ روحیں کہہ رہی ہیں کالو بلا, اور انہوں نے کہا یس. یعنی اللہ تعالیٰ ارواح سے وعدہ لیتے ہیں, ایک عہد لیتے ہیں, اور اس کے بعد ارواح دنیا میں آتی ہیں, اور سب سے پہلے تو وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ وہ آبزرو ہو رہی ہیں. They forget that the light that they possess within themselves, the light is so distracted by means of the illusions of the planet. دنیا کی تمام تر illusions سے اتنے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ آبزرو ہو رہے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, ان کو فرشتے آبزرو کر رہے ہیں, ان کو چرند پرند سب کچھ جو ان کے ارد گرد ہیں وہ سب آبزرو کر رہے ہیں, ایز وٹنسز آبزرو کر رہے ہیں, ایز شواہد ان کی حرکتیں کلیکٹ ہو رہی ہیں, ریکارڈ ہو رہی ہیں. اب جا کے سائنس نے ہم تک یہ باتیں بہت ایزیلی پہنچا دی ہیں کہ ہم کتنے ایزیلی ریکارڈ ہو سکتے ہیں, ہماری سرویلنس کس طرح سے ہو سکتی ہے, اور اس کی ریکارڈنگز ہوتی ہیں, اس کے کلپس ہوتے ہیں, وہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں, اس طرح سے لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں. اسی طرح کی ایک سپر سرویلنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کی اس برتھ سے بھی پہلے کی انیشیٹ کر چکے ہیں, جو ارواح سے ہوئی, انیشیٹ ہوئی, اور کب وہ ایمبریولوجی سے گزر کے کب دنیا میں آ کے دنیا سے جانے تک کی اس کی تمام تر زندگی کی سرویلنس ریکارڈز اس کے پاس موجود ہے. ناؤ وائی ڈڈ آئی مینشن ان دس ایپیسوڈ کہ لائٹ کا بیہیویئر, اس کے اوپر آئی ووڈ وانٹ یور کامنٹس اینڈ یور کویسچنس. اس کو ہم آگے دوبارہ لے کے چلیں گے اس ڈسکشن میں کہ لائٹ کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے جب وہ آبزرو ہوتی ہے. اب جب انسان کو یہ ہائی لائٹ کرایا جاتا ہے کسی بھی طریقے سے, علماء کے طریقے سے, علماء کی اسپیچز کے تھرو, یا سینس آف رسپانسبلٹی کے تھرو, سیلف اویئرنیس کے تھرو, یا قرآن پاک کے مطالعے سے, یا نماز کی وجہ سے, اذان سن کے, کسی بھی وجہ سے انسان کو جب یہ چیز یاد دہانی اس کی ہوتی ہے کہ وہ آبزرو ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو آبزرو کر رہے ہیں, تو اچانک سے اس کی ڈسٹریکشن, یہ جو ایلوژنس کی ڈسٹریکشن ہے وہ ان کو رد کرتا ہے, ان جھنجھوڑتا ہے اپنے آپ کو, اور اس کے بعد اسی رستے پہ آنا شروع کرتا ہے جس رستے پہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ آئے, جس رستے کا اس کو علم ہے کہ وہ درست رستہ ہے, جس رستے کا اس کو شعور ہے کہ وہی ٹھیک رستہ ہے, وہی رستہ جس رستے کا اس نے وعدہ ارواح میں, عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے کیا تھا. اب یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں, اس کا پرپز آف لائف سے کیا تعلق ہے, پرپز آف لائف کیا ہے, یہ روح کی ڈیویشن کیا ہے, روح کا پیتھ, پریڈکٹیبلٹی, روح کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں. کیونکہ میرا یہ ذاتی ماننا ہے
پچھلی ویڈیو میں بھی آپ نے ایپیسوڈ 1 میں دیکھا کہ پرپز آف لائف میں آئی کلیئرلی اسٹیٹڈ ٹو یو دیٹ وی ڈڈ ناٹ کم ہیئر جسٹ لائک دیٹ. ہم دس پلانٹ از ناٹ اے پروڈکٹ آف اے کوئنسیڈنس. یہ بگ بینگ تھیوری اور یہ سب کچھ ایک کوئنسیڈنس نہیں ہے. یہ تمام کی تمام کائنات اللہ تعالیٰ نے ایک پلان کے مطابق، ایک سوچ کے مطابق بنائی ہے. اور یہ قرآن پاک میں بارہا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اور ہم اس کائنات کے کو چلانے میں ہر وقت مصروف العمل ہیں. there are millions of activities going on under the guidance, under the control of the Lord. اس میں کوئی چیز بھی اتفاقاً نہ وہ ہونے دیتے ہیں اور نہ ہوتی ہے. ہر چیز کی ایک دوسرے سے کوئی نہ کہیں کوئی کڑی ملتی ہے. ہم نے خالی یہ کرنا ہے اپنی زندگی میں کہ ہم نے ان چیزوں کو کنیکٹ کرنا ہے. ہم نے ایک دوسرے کو اس چیز کو ہائی لائٹ کرانا ہے کہ آپ کس راستے پہ ہیں، وہ کیا پرپز ہے جس کو لے کے آپ زندگی میں چل رہے ہیں. اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. لیٹس ٹرائی ٹو یونائٹ فورسز. لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ، لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. ہماری پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو 3 انڈیکیٹرز دیے تھے کہ سب سے پہلے پرپز آئیڈینٹیفائی کرنے کا سب سے پہلا انڈیکیٹر کیا ہے کہ یور پرپز ہیز ٹو بی لارجر دین لائف. یعنی ایسا مقصد کہ جو آپ کی زندگی سے بھی بالا تر ہو. اس کے راستے میں اگر آپ کو موت بھی دکھتی ہو تو آپ اس مرنے سے گریز نہیں کریں گے. اٹ ہیز ٹو میک یو تھنک دیٹ لائف ڈز ناٹ میٹر، دا پرپز میٹرز. آپ جس راستے پہ جا رہے ہیں، جس مقصد کو چیز کر رہے ہیں، اس مقصد کے راستے میں کچھ بھی آ جائے، زندگی بھی آپ کی ویلیو نہیں رکھتی اس مقصد سے زیادہ. اور یہ میں نے اس فرسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو میں نے ایگزامپل دی تھی ریسنٹ ٹائمز کی. ابھی 100 سال پہلے کی بات ہے کہ اسی ریجن میں، if this is 2021, in 1921 there were activities going on, there was a purpose that was flourished, there were teams of people of intellectual minds coming together. اور 1930 میں جا کے خطبہ الہ آباد میں انہوں نے دو قومی نظریہ دیا. یہاں پہ ایک مقصد ہائی لائٹ ہوا. انہی برسوں میں 100 سال پہلے کی بات ہے، پچھلی صدی کے اسی ٹائم پہ کچھ مائنڈز اکٹھی ہوئیں، کچھ ہارٹس اکٹھے ہوئے، کچھ مقاصد اکٹھے ہوئے. ان مقاصد نے یونائٹ کیا اور جانیں دیں اس مقصد کے حصول کے لیے. اب 100 سال کے بعد آج ہم پھر مقصد ڈسکس کر رہے ہیں اسی ریجن میں. دس پرپز ہیز ٹو بی لارجر دین لائف. اس کے راستے میں میری آپ کی زندگیاں بھی بچ جائیں تو ہم بچنے دیں گے. ہمارا مقصد ہمیں ہائی لائٹ ہو جائے کہ وہ مقصد کیا ہے. سیکنڈ انڈیکیٹر ہم نے دیا تھا کہ دیٹ purpose has to coincide with Quran and Sunnah. It has to be within and under the light of Quran and Sunnah. اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور قرآن پاک کی روشنی میں کہیں سے بھی وہ مقصد جو ہے وہ ان تعلیمات سے اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تمام کی تمام چیزوں اور ہمارے ایکسپیرینسز آف دا اسلامک ہسٹری ان کو روشنی میں ان کی روشنی میں رکھ کے ہم دیکھیں تو وہ مقصد جو ہے وہ ان سے کہیں پہ بھی کانفلکٹ نہیں کرنا چاہیے. اور تیسرا ہم نے انڈیکیٹر دیا تھا کہ وہ سیلف لیس ہونا چاہیے مقصد. اس مقصد میں میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہونا چاہیے. اس مقصد میں اپنے گھر والے، اپنے سگوں کے بارے میں نہ سوچ رہا ہوں. اس مقصد کا امپیکٹ جنریشنز ٹو کم اور دا ہول پلانٹ کے اوپر ہونا چاہیے. اب یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں. ان کا مقصد کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے بتانے کا. ہمارے فرسٹ ویڈیو کے بعد لوگوں نے یہ پوچھا کہ یہ 3 انڈیکیٹرز تو ہمیں سمجھ میں آ جاتے ہیں لیکن ہمیں پھر بھی مقصد نہیں ملتا. تو میں نے ایک چیز اور ہائی لائٹ کی تھی کہ جب تک آپ کو مقصد نہ ملے تب تک آپ نے کسی ایسے مقصد کو ضرور ڈھونڈنا ہے جو کسی اور شخص کو اللہ تعالیٰ نے اجاگر کر دیا ہے. اس کے مقصد کے ساتھ یونائٹ ہونا ہے. اور وہ بھی نہیں ابھی آپ کو پتہ چلتا. ابھی آپ ایکسپلوریشن کے پروسیس میں ہوتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں لوگوں سے، آپ ڈسکس کرتے ہیں. اس وقت تک آج سے جو آپ کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے وہ کیا ہے کہ آپ نے حق اور باطل کی کلیئر آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے. آپ کے گھر سے لے کے آپ کے گھر سے آپ نکلیں، اپنے پریکٹیکل لائف میں آئیں. آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنے انسٹیٹیوشن کے رستے میں آپ کو 10,000 چیزیں ایسی نظر آئیں گی اگر آپ آبزرو کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو حق اور باطل آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا. آپ کی ریاست میں، ریاستی امور میں، آپ کی سوسائٹی میں، ہر جگہ پہ آپ کو 2 چیزیں لازم و ملزوم دکھیں گی اگر آپ سوچ رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں اور سائنس کو دیکھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، حالات حاضرہ پہ نگاہ رکھتے ہیں. ایک مومن جو ہے، ایک بلیور، وہ
ان تمام چیزوں کو اپنے مشاہدے میں رکھتا ہے جو چیزیں اللہ تعالیٰ اس کے ارد گرد بکھیر کے رکھے ہوئے ہیں. اس میں اس کی ایز اے پرسن اس کی پولیٹیکل اینٹی وہ جس جماعت کے ساتھ ہے، وہ چاہے ریلیجس جماعت ہے، مسلمان ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کسی سیکٹ سے جوڑتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کسی تعلیمی نظام کے اندر اپنے آپ کو کسی مکتب فکر کے ساتھ رکھتا ہے، چاہے وہ کسی سوچ کا حامل ہے اور اس سوچ کے گروپ کا کچھ کوئی مینیفیسٹو ہے، کوئی مینڈیٹ ہے، ہر اس چیز کو وہ اپنے مشاہدے میں رکھے گا کہ آس پاس حالات کیا چل رہے ہیں، عالمی جنگ تو نہیں ہونے والی، اور یہ قحط کیوں ہے، یہ کرونا کا کیا معاملہ ہے. یہ سب ہر چیز میں وہ حق اور باطل کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا اپنا دماغ ایکٹیویٹ کرتا ہے کہ میں نے حق اور باطل آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور جہاں جہاں حق دکھ جائے، جہاں جہاں حق عیاں ہو جائے اس کا ساتھ دیں. جیسے ہی آپ حق کے رستے پہ آ جائیں گے اور باطل سے دور ہوتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد کی طرف لے کے جانا شروع کر دیں گے وہیں، کیونکہ آپ کا مقصد صرف اور صرف حق کے رستے پہ ہی آپ کو ملے گا. آپ کو باطل کے رستے پہ وہ مقصد نہیں مل سکتا جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں. باطل وہ فورس ہے، وہ اپوزنگ فورس ہے جس کا ہونا بھی واجب ہے، جس کا ہونا بھی ضروری ہے، اس کی ایگزسٹنس بھی ضروری ہے. یعنی یہ ہم کسی اور چیپٹر کے ڈسکشن میں اس کو ایلیبریٹ کریں گے کہ وائی واز دیر اے نیڈ فار دس نیگیٹیوٹی، فار دا ڈیول ہمسیلف، فار ایول ٹو بی دیر. اس کی ایگزسٹنس کیوں ضروری تھی، کیوں اس کی ایگزسٹنس کی ایلوژن جو ہے وہ اس ڈسٹریکشن کی ضرورت کیا تھی کہ وہ لائٹ ایلوژن میں آئے، ڈسٹریکٹ ہو، ڈیویٹ ہو، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کی لاجیکل سینس کیا ہے. میں اکثر آپ لوگوں سے کہا کرتا ہوں اپنے ویڈیوز میں کہ آپ تمام علوم کے ماہر ہونے چاہیے. وہ تمام علوم جو آپ کے ارد گرد پائے جاتے ہیں، چاہے وہ سائنس ہے، چاہے وہ میتھمیٹکس ہے، چاہے وہ آرٹس ہے، چاہے وہ لٹریچر ہے، چاہے وہ فلسفہ ہے، ہر چیز کا علم آپ کو ہونا چاہیے. کیونکہ آپ سے کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی بھی شخص کسی وقت بھی پوچھے تو آپ کے پاس اس کا مٹیریل، اس کا کانٹینٹ موجود ہونا چاہیے. اس لیے ہم گرے لاؤنج کے اوپر ویریس کانٹینٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں. ہم ارواح کی بھی ڈسکشن کر رہے ہیں، ہم دنیا کی بھی ڈسکشن کر رہے ہیں، ہم برزخ کی بھی ڈسکشن کر رہے ہیں، ہم پوسٹ لائف اینڈ پری لائف کی بھی ڈسکشن کر رہے ہیں، ہم لائف اٹ سیلف کی بھی ڈسکشن کر رہے ہیں. اب یہ جو چیزیں میں نے آپ سے ڈسکس کی ابھی تک، 3 انڈیکیٹرز اور 2 کلیئر آئیڈینٹیفیکیشنز حق اور باطل کی، ان کو لے کے ہم ایک پوائنٹ آج اور ڈسکس کریں گے، جسٹ اے فوڈ فار تھاٹ. وہ پوائنٹ کیا ہے کہ اگر ہم ایک پرٹیکولر عہد کو لے کے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے ہم دنیا میں آ رہے ہیں اور ہمیں دنیا کی ایلوژنس ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہمیں ہر وقت آبزرو کر رہے ہیں، تو ایسی کیا چیز ہے جو ہمیں ڈسٹریکٹ کرتی ہے اور کیوں ڈسٹریکٹ کرتی ہے؟ ہمارے پیتھ وے کے رستے میں ایلوژنس اتنی اٹریکٹیو کیوں ہیں، اور اگر ہیں تو ہم ان سے کس طرح اپنے آپ کو دور رکھ سکتے ہیں؟ میں آپ کو اس کے 2-3 ایسے طریقے بتاؤں گا جو اگر آپ کو سمجھ میں آ جاتے ہیں تو آپ کی زندگی چینج ہو جاتی ہے. ہماری ایک گرے لاؤنج کے اوپر یہ ویڈیو کا ایک کلپ آپ نے دیکھا ہوگا پوڈ کاسٹ کے تھرو، جس میں ہم نے وحدت الوجود کو ڈسکس کیا. ارواح ٹو برزخ سیریز میں بھی ہم نے وحدت الوجود کا ایک کانسیپٹ ڈسکس کیا، اور اس میں ہم نے ایک ٹیسٹ تھیوری آئیڈینٹیفائی کی تھی آپ لوگوں کے لیے. ٹیسٹ تھیوری کیا ہے؟ جیسے ہم سب لوگ جانتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس کا کانسیپٹ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ آپ جو چیز بھی اس دنیا میں کریں گے، سنس دیر از اے سول ان سائڈ یو، اے ڈائریکٹ کنیکشن آف دا لارڈ ود یو، آپ نے جب بھی کوئی ایکٹ کرنا ہے تو آپ نے اس چیز کو ضرور زیر غور رکھنا ہے کہ آپ کا ہر ایکٹ ایک انسٹنس جنریٹ کرتا ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ہر ایکٹ کے انسٹنس کو ڈائریکٹلی رجسٹر کرتے ہیں. اب جب آپ کسی ڈیویشن میں جا کے کسی قسم کی بھی نیگیٹیوٹی کو اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے ٹچ کرتے ہیں، اس کا ایکسس لیتے ہیں، تو آپ ڈائریکٹلی اس کا ٹیسٹ، اس بائی مینز آف دا اسٹرا ان سائڈ یو، آپ وہ ٹیسٹ ڈائریکٹلی رب کی ذات تک پہنچاتے ہیں. اب آپ کیوں چاہیں گے
کس وجہ سے چاہیں گے کہ آپ کے کسی ایکٹ کا کوئی ایسا ٹیسٹ اللہ تک پہنچے کہ اللہ تعالیٰ اس ٹیسٹ کو رد کر دے, آپ کو رد کر دے. یہ جو حق اور باطل کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ اس ٹیسٹ تھیوری کے اوپر آپ نے اپلائی کرنی ہے. وٹ ایور یو ڈو ان لائف از وٹ از گیٹنگ فرام یور سول اپ ٹورڈز دا کریٹر. Do not let anything wrong go by means of your act to the creator. حق اور باطل کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جہاں جہاں کسی بھی لیول کی باطل کو ایکسس بھی کیا اس نیت سے کہ آپ اس کا ٹیسٹ ایکوائر کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کوئی اس کی لسٹ ہے اس کو انجوائے کرنے کا, چاہے وہ پاور ہے, چاہے وہ دولت ہے, چاہے وہ شہرت ہے, تو آپ نے اس میں کوئی کسی قسم کا, یہاں تک کہ ایک وقت تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ لوگ سڑک پہ پڑی ہوئی نیکیاں نہیں اٹھاتے تھے کہ کہیں اس میں ریاکاری کی اسمیل نہ آ جائے. یعنی آپ نے اپنے آپ کو اتنا کلینز کرنا ہے اور اتنا کلیئر رکھنا ہے کہ میری کسی نیکی کا بھی ریورس نیگیٹو افیکٹ اوپر نہ جائے, کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہیں کہ تم نے نیکی میں بھی غلط رنگ ڈال دیا, تم نیکی میں بھی بدی کا کرنے کے قابل ہو کہ قائل ہو. ہاؤ کوڈ یو پاسبلی میک اے بیوٹیفل تھنگ اگلی جسٹ بیکاز یو وانٹڈ ٹو شو آف سم تھنگ. چاہے وہ سب سے ایزی اس میں جو ریاکاری کا ایلیمنٹ میں دیکھ رہا ہوں وہ شہرت ہے. میں نے ایک شعر آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا, آپ لوگوں کو سنایا تھا جب ہم سمپل آرگیومنٹ کے پلیٹ فارم پہ تھے. کہیں عاجزی کا غرور ہے, کہیں زندگی کا سرور ہے, کہیں عاجزی کا غرور ہے, کہیں زندگی کا سرور ہے, مجھے سب مگن نظر آئے ہیں کوئی واز میں کوئی ساز میں. یعنی ہم واز کرتے ہوئے, ہم اسپیچ پریچ کرتے ہوئے بھی اگر ریاکاری کو ٹچ کر لیں گے اور ہمارے اندر غرور اور تکبر آ جائے گا تو وہ اسپیچ, وہ پریچنگ بھی گناہ کے زمرے میں آ جائے گی. سو اینی تھنگ جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ نے کسی بھی لیول کا نیگیٹو ٹیسٹ اوپر دے دیا تو آپ نے اپنی نیکی بھی زائل کر دی ہے, آپ نے اپنی نیکی بھی ضائع کر دی ہے, برن کر دی ہے, دوزخ کی آگ میں ڈال دی ہے وہ نیکی آپ نے. سو ٹیکنیکلی آپ اس ٹیسٹ تھیوری کو اپنی پریکٹیکل لائف کا حصہ اگر آج بناتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں کرنی کہ جس کا ٹیسٹ اللہ تعالیٰ کو اتنا برا لگے کہ وہ تھوک دیں, ان figuratively speaking of course, آپ کا کلینزنگ کا پروسیس سٹارٹ ہوگا. پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں گے حق اور باطل کیا ہے, کیا کسی کے ساتھ کہیں کوئی ناحق سلوک ہو رہا ہے, کچھ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جہاں پہ آپ کو آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ یہ دس از این ایکٹ آف باطل, آپ اس سے باطل سے ڈیویٹ ہو اور حق کے لیے کھڑے ہو جائے. لیکن 3 علامتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دی ہیں ایمان کی, کمزور ترین علامت سے لے کے مضبوط ترین علامت تک. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, یعنی برائی کو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے, زبان سے روکو. یہ زبان سے روکنے والا پروسیس 2nd ڈگری پہ ہم آپ اکٹھے ہو چکے ہیں. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, وی آر ایڈریسنگ اٹ کہ ہم نے برائی کو روکنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سخت دے, ہم یونائٹ ہوں, ہم اکٹھے ہوں تو ہم ہاتھ سے بھی روکیں گے. لیکن ابھی ہم زبان سے روکنے کے قابل اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کر دیا ایٹ the Grey Lounge. We are doing that by means of discussing it, by means of addressing it, by these videos and by the comments that you have. ہم برائی کو روکنے کے لیے 2nd ڈگری پہ آ چکے ہیں. اس سے پہلے تک کمزور ترین علامت میں ہم دل میں برا جانتے تھے اور اس کو برا کہتے تھے. اب ہم اس کو زبان سے روکنے کے اوپر آ گئے اور اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے, ہم ہاتھ سے بھی روکیں گے. جیسے ہی ہم حق بات پہ کھڑے ہو جائیں گے, ہم حق بات پہ یونائٹ ہو جائیں گے, اس رستے میں آئی گارنٹی یو کہ آپ کو اپنے اپنے پرپز آئیڈینٹیفائی ہونا شروع ہو جائیں گے. اور میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں پچھلے ایپیسوڈز میں بھی کہ چھوٹے چھوٹے کازز سے بلڈ کریں, اپنے اوپر چھوٹے چھوٹے کاز طاری کریں. وہ اروا ٹو برزخ سیریز میں نے ایک مصرع کوٹ کیا تھا حضرت سلطان باہو کے کلام کا, وہ بلکہ آئی نیڈ ٹو کریکٹ دیٹ, وہ میں نے اس میں بلے شاہ کا ریفرنس دیا تھا. وہ حضرت سلطان باہو کا شعر ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر. غفلت سے نکل آئیں. اس ویڈیو کے بعد آپ کے پرپس کی چیس, پرپس کا پرسیوٹ شروع ہو جانا چاہیے. 3 انڈیکیٹرز لے کے ہم چلیں گے, ان تینوں انڈیکیٹرز کے اوپر اپنی لائف کو بیس کریں گے اور 2 کلاسیفیکیشنز ہم
کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کریں گے آج سے آپ اور ہم اکٹھے, اور آپ گرے لاؤنج پہ اس کو ڈسکس کریں گے کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا, آج میرے ورکنگ پلیس پہ یہ ہوا, آج میرے اسکول میں یا کالج میں ایسا ہوا, وہاں پہ حق اور بات آئیڈینٹیفائی ہوا, حق اور باطل آئیڈینٹیفائی ہوا, اور میں نے حق کا ساتھ دیا یا میں نے خاموشی سے ساتھ دیا ابھی, کیونکہ وہاں کے سرکمسٹانسز ایسے تھے کہ میں بات بھی نہیں کر سکتا تھا یا کر سکتی تھی, ہاؤ ایور یو آر. اس کے بعد we will discuss it, we will talk about it, and gradually we will be so strong together that we will unite with every single haqq that you identify as a member of Grey Lounge, and we will be together. You would know that there is a force of so many minds and so many hearts with you کہ آپ حق اور باطل کی بیٹل فیلڈ میں اتر آئیں گے. اینڈ آئی ٹیل یو, اس دن آپ بہت سکون سے سوئیں گے. اس دن آپ کو یہ بھی تسلی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میری روح واپس نہ بھیجی صبح نیند سے جگانے کے لیے, تو میں اس رستے پہ اٹھایا گیا جس رستے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نگاہ تھی, جس رستے پہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی, جس رستے پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی وقف کر دی, اور کتنے لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی. آئیڈینٹیفائی حق, چوز دا رائٹ پیتھ, ڈو ناٹ کریٹ اینی نیگیٹیوٹی آؤٹ آف اینی پازیٹیوٹی. کسی نیکی کو برائی کا رنگ نہیں دینا, کسی نیکی کو ریاکاری کا اور کسی قسم کا غرور تکبر کا رنگ نہیں دینا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم پرپز آف لائف کو مزید ایلیبوریٹ کریں گے, لائٹ کے پاتھ ڈیویٹ ہونے کو, ڈیویشنس کو, ڈسٹریکشنس کو مزید ایڈریس کریں گے. کیا ڈسٹریکشنز آئیڈینٹیفائی کیسے ہوتی ہیں, ایلوژنز آئیڈینٹیفائی کیسے ہوتی ہیں. اور ایک سوال کے ساتھ میں یہ ویڈیو ہم ایپیسوڈ کلوز کرتے ہیں کہ آپ کے اندازے میں, آئی ہیو اے کوسچن فار یو دیٹ وی ول ایڈریس ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. If light behaves differently when it's observed, and when it realizes that light is being observed by the Lord Almighty, it's supposed to go to a predictable path, then what is that predictable path? Who is predicting that path? And how do we identify that particular thought کہ کس آئیڈیالوجی کو, کس فلسفی کو رب کی ذات پریڈکٹ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ پریڈکٹ کرنے سے بالاتر ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں, لیکن ہماری ڈیفینیشن کے لیے ہم نے ایک پریڈکٹیبل پیتھ کو چیز کرنا ہے. وہ پریڈکٹیبل پیتھ کون سا ہے جو الستو بربکم کی طرف ہمیں واپس لے کے جائے گا؟ یہ کوسچن میں آپ لوگوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ what is the predictable path, what is possibly so attractive that the predictable path is changed even while recognizing that the light that we possess inside us is being observed. I leave you with that question, and let's see if you can shed some light on this in the comments. اس میں اس سوال کا جواب ضرور دینا ہے. آپ لوگ عموماً کامنٹس میں میرے لیے سوال چھوڑتے ہیں, آج میں آپ کے لیے سوال چھوڑ رہا ہوں کہ ایسا کون سا پریڈکٹیبل پیتھ ہے, وہ کون سی پریڈکٹیبلٹی ہے جو ہم نے انالائز کرنی ہے, اور وہ کون سی ڈسٹریکشنز ہیں جس کی وجہ سے ہم ڈیویٹ ہوتے ہیں, اور یہ جاننے کے بعد بھی لائٹ میں وہ ابیلٹی کیسے آتی ہے کہ وہ اپنا بیہیویئر چینج کر لیتے. Until next episode, Allah Hafiz from my side. Thank you.